ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میں نے اپنے رب کو دیکھا، یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ تو کچھ لوگوں کو یہ جو بھوت سوار ہے نا کہ ہم بھی بشر ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو ان کو نبی چھوٹے نظر آئے۔ وہ نبی کو لباس بشر میں دیکھ رہے ہیں تو نبی چھوٹا نظر آ رہا ہے، ان کو نبی چھوٹے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ہم نے جب نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو ہمیں بشریت کا مقام پتہ چل گیا کہ اگر اللہ کے نزدیک لباس بشر سے بڑھ کر بھی کوئی لباس ہوتا تو اللہ پاک اپنے محبوب کو اس لباس میں بھیجتا۔ اسی کو حضرت بیدم شاہ وارسی بہت خوبصورت لب و لہجے میں کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ محبوب کو لباس بشر میں دیکھ کر ہمیں پتا چلا کہ مقام بشریت کیا ہے۔ تو سنو اور اچھی طرح سنو، جہاں سب نفسی نفسی کہیں گے وہاں ایک ذات ہوگی جو سر سجدے میں رکھے امتی امتی کہے، اور پھر حکم ہوگا محبوب سر اٹھائیے اور کہیے، آپ کی سنی جائے گی۔ بلکہ آج آپ ہی کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ آپ کہیے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا آج ظہور ہوگا۔ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور پھر وہاں لوگوں کے چہرے نہیں دیکھے جائیں گے، لوگوں کے اعمال نہیں دیکھے جائیں گے۔ محبوب جس کا شفیع بن جائے اللہ پاک اس کو جنت کا مزدہ عطا فرمائے۔ تو ہم اسی لیے تو کہتے ہیں خدا شاہد کہ روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، خدا شاہد کہ روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، ہمیں جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے۔ بات آگے بڑھتی ہے لیکن اس سے پہلے ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے شادی ہوتی ہے، قرآن میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اگر نہیں ہوتی تو ہماری معلومات میں اضافہ کریں۔ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے؟ بارات دولہے کی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ آتی ہے۔ اور جب بارات دولہے کی آتی ہے تو دولہے کے ساتھ جو چلا آئے، للو پپو چمپو کوئی چلا آئے، اس دن پھر اس کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ جو دولہے کے ساتھ آتا ہے، دولہے کا طفیلی بن کر آتا ہے، اس کو بھی عزت کے ساتھ اسٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے نا؟ وجہ دولہے کے ساتھ آئے، باراتی بن کر آیا۔ مسلمانوں ذرا غور تو کریں، جسے قیامت کا دولہا بنایا ہے، اس کی امت میں بن مانگے ہمیں پیدا کیا۔ کم و بیش 70 انبیاء نے دعا کی، مولا ہمیں محمد الرسول اللہ کا امتی بنا دے۔ انبیاء جس کا امتی ہونے کی تمنا کریں، ان کے صدقے میں اللہ نے ہمیں بن مانگے ان کا امتی بنا۔ ذرا سوچو تو اللہ نے کیا مقام دیا، اپنے مقام پر ناز کرو۔ ان کا طفیلی بنایا، ان کا طفیلی بنایا، کیا مقام دیا۔ یہاں معاذ اللہ یہ نہیں کہ آپ انبیاء سے بڑھ گئے، استغفر اللہ، ایسا ہرگز نہیں۔ انبیاء انبیاء ہیں، وہ اصل ہیں، اور ہمیں اپنے نبی کا طفیلی بنایا۔ تو طفیلی بہرحال طفیلی ہے۔ طفیلی کا مطلب کیا؟ یہ سمجھ لیں کہ ساتھ میں آنے والا۔ اگر کسی کو دعوت نہیں دی گئی اور دعوت دی، مثال کے طور پہ آپ نے حضور امیر سنی دعوت اسلامی کو دعوت دے دی، بھائی عارف رضوی کو دعوت دے دی، یا آپ نے مفتی عاقب صاحب کو دعوت دے دی، معین المشائخ کو دعوت دے دی، اور مجھے نہیں دی، کیونکہ آپ کی نظر میں میں ایسا آدمی نہیں کہ آپ مجھے دعوت دیں، اور اگر میں ان کے ساتھ چلا آؤں تو آپ کہیں گے امین القادری تو نے نہیں آنا۔ بولو گے؟ بولو گے بھائی؟ ڈرو مت، بولو گے؟ ایسا تو نہیں کرو گے نا، بلکہ آپ سوچو گے یار ہمارا جو مہمان اصل تھا، اگر اس کا طفیلی بن کر امین القادری آتا ہے تو اب امین کو نہیں دیکھا جائے گا، اپنے مہمان کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس کی بے عزتی کرے تو پھر مہمان، اصل مہمان کی بے عزتی ہے، یہی تو ہے۔ اور آج بھی ہم لوگوں جو ہے وہ کوئی دعوت واوت تو ہمیں تھی نہیں، ہمیں آپ پوچھیں جلسے والوں سے، انہوں نے ہمیں کوئی دعوت نہیں دی، لیکن ہم بھی طفیلی بن کر آئے تو دیکھا جہاں اصلوں کو بٹھایا وہاں طفیلیوں کو بھی بٹھایا۔ یہ تو طفیلی کی بات ہے نا۔ اب سمجھو، ارے جب عالم کا طفیلی بن کر آئے
تو اتنی عزتوں سے نوازے گئے، اور جب قیامت میں محبوب خدا کے پیچھے پیچھے ان کے طفیلی بن کر جائیں گے تو پھر ہمیں نہیں دیکھا جائے گا، محبوب کا چہرہ دیکھ کر کے ہمیں بھی عزتوں سے نوازا جائے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ان سے وفا کرو گے، یہ کب ہوگا؟ جب ان کو راضی کرو گے، یہ کب ہوگا؟ جب ان کو خوش کرو گے، یہ کب ہوگا؟ جب ان کا دل نہ دکھاؤ گے، یہ کب ہوگا؟ جب ان سے رشتہ جوڑو گے، یہ کب ہوگا؟ جب ان سے رشتہ استوار کرو گے، یہ کب ہوگا؟ امام کہتے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اگر جلسے میں میرے نام کا نعرہ نہ لگے تو اچھا ہو، آپ کی محبتوں کا احترام۔ ناظم صاحب نے بڑے جملے کہہ دیے، جب کہہ رہے تھے تو محبتوں سے کہہ رہے تھے، لیکن میرے اوپر گھڑوں گھڑوں پانی گر رہا تھا کہ یا اللہ کہا کیا جا رہا ہے، مجھ جیسا آدمی بھی پیر ہوگا تو پھر کیا ہوا ہے؟ ابھی تو اپنی اوقات سچا مرید بننے کی بھی نہ رہی، ہم کب سے پیر ہو گئے؟ نہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں اس اللہ والے نے جو جملے کہے مسجد میں اور اتنے لوگوں نے سنا، اللہ ان کے جملوں کو دعا بنا کر میرے حق میں قبول کرے، اور آپ جیسا گمان کرتے ہیں اللہ آپ کے گمان سے بہتر ہمیں بنائے۔ جب ہمارے علماء ہم سے محبت کرتے ہیں تو مجاہد ملت یاد آتے ہیں۔ ایک بار حضور مجاہد ملت کو کسی نے کہا اللہ کا ولی دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو، مجاہد ملت رو پڑے اور رو کر کے کہتے ہیں لوگوں گواہی دینا کہ اس نے مجھے ولی کہا ہے، جب قیامت کے دن میرے اعمال کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا تو میں اللہ سے کہوں گا مولا تیرے بندے جو گمان کرتے تھے اس گمان کی لاج رکھ لے۔ یہاں میں بھی ایک عرض کرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے جب ہمارے برے اعمال رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، تو اس وقت ہم بھی عرض کریں گے مولا نائبین رسول اتنا اچھا گمان کرتے تھے اور تیرے محبوب کی امت اتنا اچھا گمان کرتی تھی، لہٰذا ان کے گمان کی لاج رکھ لے۔ میں کوئی عاجزی نہیں کر رہا ہوں نہ کوئی مبالغہ آرائی کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے ہمارے اعمال آپ سے اچھے نہیں ہیں، بلکہ مجھے تو یہ بھی پتا ہے اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے سید ہو کر ایسی بات، میں نے کہا اللہ اکبر ہم سے کروڑوں درجہ بڑا سید، ان کی بات کریں تو پتہ چلے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب سیدنا امام جعفر صادق لوگوں سے ملتے تھے اور لوگ ان سے مصافحہ کرتے، شاعری کی دنیا الگ ہے میرے بھائی، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے، مائک کی دنیا الگ ہے، حقائق کی دنیا الگ ہے۔ جب امام جعفر صادق سے لوگ مصافحہ کرتے، کون امام جعفر صادق؟ امام اعظم ابو حنیفہ کہا کرتے تھے کہ اگر جعفر صادق نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ جس کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرے وہ میرا امام، کروڑوں حنفیوں کا امام، داتا علی حجویری جیسی شخصیتوں کا امام، محبوب الہی جیسی ہستیوں کا امام، غریب نواز جیسے ولیوں کا امام، امام اعظم جس کی جوتیاں سیدھی کرے وہ جعفر صادق کی شان کیا ہوگی۔ لیکن جب لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے تو کہتے تھے مجھ سے وعدہ کرو، امام جعفر صادق کہتے تھے مجھ سے وعدہ کرو اگر قیامت میں تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرو گے، تم میری سفارش کرو گے، تم میری تائید کرو گے کہ اللہ مجھے بخش دے۔ اور پھر کہتے تھے کہ اگر میری بخشش ہو گئی تو میں تمہاری سفارش کروں گا۔ تو لوگ کہتے تھے مولا امام آپ تو سید ہیں، سید ہیں، آپ تو سید ہیں، آپ ایسی بات کرتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو گئی تو آپ سفارش کرنا۔ تو امام پاک رو کر کہتے تھے سید تو ہیں میاں لیکن اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں۔ وہ امام جعفر جو ایک رات میں 300 رکعت نماز پڑھیں، ان کو نانا کو منہ دکھانے کا اتنا خیال، اور ہمارا حال یہ کہ ہماری راتیں کہاں گزر رہی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے۔ آؤ قیامت کے دن جس کی چلے گی وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ بلکہ ہمارے امام نے تو یہ کہا مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ
صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، وہاں تو انہی کی سنی جانی ہے۔ لیکن اب جب ہم نے سنا حضور شفاعت کریں گے، بلکہ ایک مقام پر امام نے تو اور بڑی بات کہی، شاید یہ اہل ظاہر کو ہضم نہ ہو، کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ۔ جب عشق کو عروج پاتا ہے تو ایسی باتیں ہوتی ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ عشق ہے۔ کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، اور نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، ناتوا کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ، اور صدقے اس انعام کے اور قربان اس اکرام کے، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ حضور شفاعت کریں گے، اور جس کی شفاعت کر دی اس کا بیڑا پار ہے۔ کچھ ایسے ہوں گے ان کی شفاعت سے بے حساب جنت میں جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے جہنم مقدر ہوگا ان کو جہنم سے نکال دیا جائے گا، کچھ ایسے ہوں گے نیکیوں کی کمی ہوگی تو پلڑا بھاری کرا رہے ہوں گے، اپنے کرم سے ہم منگتوں کا پلڑا بھاری کراتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے، ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آہا کہہ کے بلاتے یہ ہیں، اور مرکد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، قید و رضا سے خوش ہو خوش رہے مزدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ حضور شفاعت کریں گے، لیکن سن لو یہ بھی فرمایا حضور کی شان، آقا نے فرمایا قیامت کے دن ابراہیم خلیل اللہ کو بھی میری طرف احتیاج ہوگی، یعنی حضرت ابراہیم بھی ان کی طرف دیکھیں گے، انبیاء بھی ان کی طرف دیکھیں گے، احتیاج ہوگی۔ اسی کو امام نے بیان کیا، حدیث پاک کا مطلب بیان کیا کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ جب خلیل اللہ کو رسول اللہ کی حاجت ہوگی تو ہمیں نہیں ہوگی، تو یعنی سب جائیں گے اور ان کی بارگاہ میں بھیک مانگیں گے۔ کس چیز کی بھیک مانگیں گے؟ شفاعت کی بھیک۔ اگر وہ شفاعت کی بھیک دے دیں، اب آپ سمجھ سکتے ہیں جب انبیاء کو ان کی طرف احتیاج ہوگی تو ہمیں کتنی زیادہ احتیاج ہوگی۔ کعبہ بنانے والے ابراہیم، بلکہ ابو الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ کو ان کی طرف احتیاج ہوگی، سب ادھر تکیں گے، سب ادھر تکیں گے، تو ہمیں کتنی احتیاج ہوگی۔ اب ہم بھی جائیں گے شفاعت کی بھیک مانگنے۔ اب یہاں پر رک کر تھوڑا ٹھہر کر، یہاں تک حدیث آپ نے سن لی، اللہ اکبر، مختلف کتب کے اندر جو روایتیں آئی ہے اس کا اتنے مجموعہ بطور مفہوم میں نے پیش کر دیا۔ لیکن اب سنو، جب ہم حضور کی بارگاہ میں شفاعت کی بھیک مانگنے جائیں گے، اب ٹھہرنا، رکنا، اور ایمان والو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اب دوسری حدیث سننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی کی شفاعت کر دیں، اگر ہم جیسے پاپیوں کی کر دیں، امام کہتے ہیں ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ اللہ اکبر، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کے دیوانوں تھوڑا ٹھہرنا، ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا، جب انبیاء کو ان کی طرف احتیاج، سب انبیاء ان کی طرف تکیں گے، ہمیں بھی تو محتاجی ان کی ہوگی، ہم بھی تو ان کی بارگاہ میں جائیں گے، اور ہم سوچتے ہیں ہم تو امتی ہیں مولانا، ہم تو نام لیوا ہیں مولانا، ہم تو عاشق رسول ہیں مولانا، ہمارے کیا بارے نعرے ہوں گے، اور ہم نعرے لگاتے ہیں۔ یاد رکھیے شفاعت بھی مانتے ہیں، نعرے بھی لگاؤ، لیکن ایک حدیث دل کے کانوں سے سنو، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہے۔ مجھے بتاؤ، سب ان کی طرف بھیک مانگ رہے ہوں گے ان کی بارگاہ میں شفاعت کی،
اور وہ جس کی شفاعت کر دے وہ بخشا جائے. اللہ نہ کرے, کروڑوں مرتبہ نہ کرے, کبھی نہ کرے, کسی دشمن کو بھی اللہ وہ دن دیکھنا نصیب نہ کرے کہ شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے جاؤ اور وہ یہ کہے کہ منہ پھیر دیں کہ کیا تو نے میرا فرمان نہیں سنا تھا کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس کے ساتھ قیامت کے دن میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. ان کے کرم سے تو ایسا نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا, لیکن ان کی غیرت سے ڈر بھی لگتا ہے, ان کی غیرت سے خوف بھی لگتا ہے. اب بتاؤ مسلمانوں کیا حال ہوگا اس دن. اللہ نہ کرے اگر وہ منہ پھیر لے. سب نے ہمیں للکارا تو ان کا آسرا تھا, ان کی طرف احتیاج تھی, ان سے امید لگی ہوئی تھی. اگر وہ منہ پھیریں تو کہاں جاؤ گے, کس کو دہائی دو گے, کس کی دہائی دو گے, کس کی بارگاہ میں دستک دو گے, کہاں جا کر کے دامن پسارو گے. آج دوستوں کے لیے ٹائم ہے, آج کھیل کود کے لیے ٹائم ہے, آج جوئے کے لیے ٹائم ہے, گیم کے لیے ٹائم ہے, سیر و تفریح کے لیے ٹائم ہے, گناہوں کے لیے ٹائم ہے, مگر رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ٹائم نہیں ہے. اس دن سے ڈرو. اس دن اللہ نہ کرے اگر ان کی غیرت, اور ان کی غیرت بڑی شان والی ہے. حضرت جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا, نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. حضور کی غیرت بہت نازک ہے. ایک گھر میں, ایک محبوب کے گھر میں دیواروں پہ پردے لٹکے دیکھا. میں نام نہیں لے لوں گا لیکن آپ تک بات پہنچ جائے گی. ایک محبوب کے گھر میں دیواروں پہ پردے لٹکے دیکھا تو منہ پھیر کر کے چلے گئے. فرمایا ہم دیواروں کو کپڑے نہیں پہنایا کرتے. مجھے بتاؤ ایک محبوب نے, اللہ اکبر, وہ بھی خاتون محبوب نے سونے کے کنگن پہنے تو منہ پھیر کر چلے گئے کہ ہم تمہیں اس حالت میں دیکھنا نہیں چاہتے. جب ایسی ایسی ہلکی ہلکی سی باتوں پر غیرت رسول کا یہ عالم ہے. ایک محبوب نے گھر بنایا اور اونچا بنایا تو منہ پھیرا, سلام کا جواب نہیں دیا. ایک محبوب نے سونے کی انگوٹھی پہن لی تو منہ پھیرا, سلام کا جواب نہ دیا. سوچو اگر کوئی سونے کی انگوٹھی پہن لے وہاں سے منہ پھیرا جاتا ہے, کوئی دیوار پر پردہ لگا دے وہاں سے منہ پھیرا جاتا ہے, کوئی خاتون وہ بھی محبوب اور سونے کے کنگن پہن لے وہاں سے منہ پھیرا جاتا ہے. بتاؤ نماز ترک کرو, نشے میں ڈوبے رہو, بھنگ کھاتے رہو, چرس پیتے رہو, عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالتے رہو, اور پھر سوچتے ہیں ہم کہ باہیں پھیلا کر قیامت میں ہمارا استقبال ہوگا. رسول اللہ کا کتنا دل دکھا رہے ہو. سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں لوگ چھوٹے اور بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں, فرماتے میں تو اتنا جانتا ہوں کہ گناہ کوئی بھی کرو رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. اب مجھے بتاؤ طائف کی وادیوں میں تو پتھر برسا کے نبی کے جسم کو چھلنی چھلنی کیا گیا. ایسے عاشق رسول آج اپنے اعمال سے رسول اللہ کا دل دکھا رہے ہیں, آقا کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. کتنا دل دکھاؤ گے اپنے نبی کا. میں جانتا ہوں کسی مسلمان کی نیت یہ نہیں ہوتی گناہ کرتے وقت کہ وہ حضور کا دل دکھائے, لیکن حضور کے دل پر تو اثر پڑ رہا ہے. قبر انور میں آقا کو تکلیف تو ہو رہی ہے. مجھے بتاؤ اللہ اکبر, جو ماں کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا, جو اتنا نبی کا دل دکھائے اس کی موت کیسے ہوگی, اس کی موت کے وقت حالات کیا ہوں گے. اس لیے یاد رکھو امتی کہلانے کا کچھ تو حق ادا کرو. امتی کہلانے کا مکمل حق ادا نہیں ہو سکتا لیکن کچھ تو ان کے دل کا خیال کرو. بیوی کے دل کا خیال ہے, دوستوں کے دل کا خیال ہے, یاروں کے دل کا خیال ہے, حتیٰ کہ محلے والوں کے دل کا خیال ہے, پڑوسیوں کے دل کا خیال ہے. کبھی اپنے آقا کا دل کا بھی خیال کیا جو ہماری پیدائش سے اللہ اکبر 1400 سال پہلے ہماری مغفرت کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں. اللہ اللہ, ہماری ماں نے ہمارے لیے اتنی مغفرت کی دعائیں نہ کی ہوگی, ہمارے باپ نے ہمارے لیے اتنی مغفرت کی دعائیں نہ کی ہوگی جتنی میرے آقا نے کی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب وہ امت کے لیے بخشش کی دعا کرتے تھے تو کھڑے کھڑے ان کے پیروں میں ورم آ جاتے تھے اور پیر اتنے سوج جاتے تھے, اللہ اکبر, ایسا لگتا تھا پیر پھٹ جائیں گے اور خون نکل پڑے گا. کیا ہم یہی صلہ دے رہے ہیں؟